امداد سمرو تحریک انصاف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں جارحانہ سیاست سے، مفاہمت کے لیے راہیں تلاش کی جا رہی ہیں، مگر دوسری طرف سے انکار ہے، واضح انکار، چٹا انکار، اور یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی اور عمران خان کے بغیر بھی انتخابات ہوں گے۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے سنگین بھی، گمبھیر بھی، اور اس صورتحال کو سنگین اور گمبھیر سمجھ نہیں پائے تھے عمران خان صاحب، یعنی اس کا ادراک نہیں کر پائے تھے کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں ہوگا کیا۔ میرے جیسے لوگ باہر دور سے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ بھائی گڑھا ہے اس میں جا رہے ہو، دلدل میں دھستے ہوئے جا رہے ہو، یہاں یہ کام نہیں چلے گا آپ کا، اس طرح سیاست نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال جو عمران خان صاحب کے آس پاس تھے، کوئی ادھر سے کان میں ڈالا، خان صاحب آپ ناقابل تسخیر، خان صاحب پورا سسٹم آپ سے کہ ماتحت ہے، آپ سے ڈر گیا ہوا ہے، لہٰذا آپ تگڑے رہیں، آپ کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، تگڑے بھی رہے، کھڑے بھی رہے، لڑائیاں بھی کیں، حملے بھی کروائے، اور اب کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے صرف اور صرف وہ لوگ بات کر رہے ہیں، چند لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ بہت ہی انگلیوں پر گننے سے بھی انگلیاں زیادہ ہیں ہاتھ میں، اتنے کم لوگ ہیں۔ یا پھر وہ لوگ جو باہر بیٹھ کر ڈالر بناتے ہیں، کسی کو مظاہرے کی کال دے دیتے ہیں، مظاہرے کی کال دینے کے بعد پھر وہ ساتھ ہی اگلا ویلاگ کرتے ہیں کہ اس مظاہرے کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانی چندہ دیں۔ اب وہ چندہ کرنے والے عمران خان صاحب اندر ہیں، اور عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے اوورسیز کافی والے وہاں پر ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح محبت میں آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ کل پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک خاتون عاشی خان، مرزا علی شاہ صاحب نے ان کا مطلب ایک لائٹر اس پہ انٹرویو بھی کیا کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھیں، وہ ناچ بھی رہی ہیں، ڈانس بھی کر رہی ہیں، نعرے بھی لگا رہی ہیں، اور وہ مطلب عجیب و غریب قسم کا لگ یوں رہا ہے، مطلب معذرت کے ساتھ، کہ شاید وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بالکل صحیح دماغ کے ساتھ ہو سکتا ہے مطلب وہ اس اسٹائل کی ہو، چلبلی سی طبیعت رکھنے والی، مزاحیہ ہوتا ہے نا انسان، ذرا ہنسی خوشی رہنے والی، تو اس طرح۔ لیکن جس طرح وہ نواز شریف کے گھر کے سامنے احتجاج کرنے آئی، اور پھر ایک دن پہلے یا اسی دن، بلکہ 2 ویڈیوز ہیں، تو دوسری ایک خاتون جس کی ڈیوٹی ہے نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آنے جانے والے کو لعنت کے اوپر لعنتیں بھیجنا، اس کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی ان کی کہ یہ گندی گالیاں نکالتی ہے، اس نے پارٹی کو تباہ کیا، اس نے۔ اچھا، اس دن وہ خاتون جو ہے، دوسری خاتون جو پرانی خاتون ہے، وہ چپ تھی۔ تو یہ جو نئی آئی ہوئی ہیں، انہوں نے پھر اپنی بتایا کہ جی میں تو خوبصورت ترین ہوں، مطلب اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال تو وہ یہ تک تحریک انصاف کے جو اوورسیز کے لوگ ہیں، وہ یہاں تک لوگوں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، پاؤنڈ دیے جاتے ہیں کہ جی روزانہ کا آپ اتنا لے لیں، دیہڑی دار ہیں، وہاں ظاہر ہے سروائیو کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے، تو اوورسیز کو پی ٹی آئی کے وہ جو ولاگرس ہیں جو باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں، وہ امریکہ میں، لندن میں، وہ وہاں پر روزانہ جولی پھیلا دیتے ہیں کہ جی دے جا بندہ، تو لوگ ظاہر دیتے بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو چندہ نہیں کر پا رہے جیل میں، لیکن عمران خان صاحب کے نام پر کمانے والے بہت کما رہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو خان صاحب کو کہتے تھے کہ خان صاحب کیا ہوتا ہے وہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا۔ اب وہ عمران خان صاحب سولی چڑھ گئے اور سارے بھاگ گئے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں سے خبریں تھیں، میں نے ظاہر اس پر بات بھی کرنی تھی، لیکن کچھ چیزیں ہوتا بندہ بات کرتے کوئی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ محمد علی درانی صاحب مشرف کے دور میں وزیر اطلاعات تھے، اور شریف آدمی ہے، اچھے آدمی ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس وقت، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی، نہ وہ کوئی ان کا آدمی ہے جن کے آدمی ہوا کرتے ہیں، جس آج کل فیصل اوڈا ہیں جن کا آدمی، نہ وہ ان کا آدمی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بھی جیل جا کر ملاقات کی تھی، اور تب بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام وغیرہ لے کر آیا ہوں۔ تو اب درانی صاحب نے کوشش کی، صدر صاحب سے ملاقات کی، اور تحریک انصاف 2 روز پہلے جمعرات کو، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، اسد کیسر سے، ترجمان رؤف حسن اور دیگر سے ملاقاتیں کی، اور ملاقاتیں کرنے کے بعد تحریک انصاف نے جو پریس ریلیز جاری کی
کہ جی وہ جو کچھ فوج جمہوریت کے متعلق جو کچھ محمد علی درانی کہہ رہے ہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. یعنی درانی صاحب نے کیا کہا کہ یار آپ اپنے سیاسی معاملات میں فوج کو اور ان اداروں کو مت گھسیٹو، آپ اپنی سیاست جو ہے نا سیاسی انداز میں کرو. یہ وہی تحریک انصاف ہے جو جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ جی یہ اپنا نیوٹرل غیر جانبدار، جانور، غدار اور یہ وہ نہ کہیں، تو وہ آسمان سے باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہم ہیں تحریک انصاف، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اور آج کل یہ معاملہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کے احتساب کی باتیں کی ہیں تو تحریک انصاف کہیں نہ کہیں باجوہ صاحب کی سائڈ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا چل رہا ہے ان کا. تو بہرحال تو وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا ایک پروپیگنڈا تھا، پی ٹی آئی اس پروپیگنڈا سے ڈسٹنس کر چکی اس پریس ریلیز کے ذریعے. عمران خان صاحب نے جیل جانے کے سے پہلے اور جیل جانے کے بعد بھی ان کے متعلق جو خبریں آئیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، یا پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ڈٹے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں، وہ جاتی ہے ملاقات کر کے آتی ہے، وہ کہتی نہیں وہ تو اپنے کھڑے ہوئے اپنے اس کے ساتھ، اپنے موقف کے ساتھ. تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ساری باتیں، اب اس میں اگر ایک شخص جس کی پاکستان کی سیاست میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے، جو کچھ دلا دلو نہیں سکتے، اگر وہ جا کر ملاقات کراتے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آپ ہمارے معاملات سیدھے کروائیں. صدر علوی ان سے ملاقات کر کے ان کی ملاقات کا بندوبست کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کھیڑا مک گئی ہے نا، پاپولیرٹی ہوگی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی پاپولیرٹی جو ہے نا اس کا اچار نہیں بنایا جاتا، اس کو سیاسی انداز میں مٹیریلائز کیا جاتا ہے. آپ جلسے تو کر رہے ہیں، آپ نے بڑے اچھے جلسے کیے، عمران خان صاحب باہر تھے تو لوگ ہی لوگ تھے، اندر گئے تو لوگ جیسے تھے ہی نہیں. ٹویٹر، سوشل میڈیا اور اوورسیز وہاں تو بیٹھے ہوئے لیکن سڑکوں پر کچھ نہیں ہے. تو جو لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلتے کیا وہ دھڑا دھڑ ووٹ ڈالیں گے؟ یہ بھی سوال ہے. ہو سکتا ہے ووٹ ڈالیں، عمران خان صاحب کو جتوا دیں، لیکن عمران خان صاحب الیکشن میں ہیں؟ سوال ہے. نہیں ہے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، اور خان صاحب کے متعلق فیصلہ بڑا کلیئر ہے. پریس ریلیزز جاری کی گئی ہیں کہ بھئی یہ جو شرپسند ہیں ان کو تو پاکستان کی سیاست سے ہم نے باہر رکھنا ہے. اجلاس ہوئے، اجلاسوں کی پریس ریلیزز آئی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے. ہم نے کہا تھا کہ نگران حکومت جب آئے گی اور جب یہ جائیں گے اپنے عمرتا بندیال صاحب، تو اس کے بعد خان صاحب کے معاملات اور زیادہ بگڑیں گے اور زیادہ خراب ہوں گے. وہی ہو رہا ہے، وہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے جو کچھ، مطلب باہر بیٹھا بندہ جو اندازہ لگا رہا تھا نا کہ سیاسی حکومت تھی، نواز شریف وزیرداری نہیں چاہتے تھے کہ ایک سیاستدان کا فوجی ٹرائل ہو. اب عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات میں وہ دفعات شامل کر لی گئی ہیں، بغاوت کی، ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے کی، سازش کرنے کی، وہ ساری دفعات شامل ہو چکی ہوئی ہیں. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اب کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہے. یعنی پیپلز پارٹی جو بند کمروں میں تو یہ بات کرتی ہے کہ یار یہ انتقام وغیرہ کی بات سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، مگر بند کمروں میں ہی عمران خان صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ سیاست نہیں کر رہے تھے. نون لیگ تو چاہے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب تو چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سیاست سے پتہ صاف ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی جن کا ٹریک ریکارڈ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی خان صاحب کے معاملے میں بڑے کلیئر ہے کہ نہیں بھائی یہ سیاست نہیں کر رہے تھے، یہ کچھ اور کر رہے تھے. تو جب کوئی بھی کہیں سے، ایون اداروں کے اندر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں ہے، فیض حمید چلے گئے، باجوہ چلے گئے، عمرتا بندیال صاحب چلے گئے، ستمبر ہے، ستمبر میں بہت سے اور جانے والے ہیں، تو پھر بچا کیا خان صاحب کے پاس؟ محمد علی درانی. مطلب میں کہہ رہا ہوں درانی صاحب بھلے آدمی ہیں لیکن درانی صاحب کچھ نہیں دلا سکتے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے. مطلب ایک وقت تھا نا
کہ عمران خان صاحب 9 مئی کرنے کے بعد بھی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد بھی، جلسوں میں کھڑے ہو کے نیوٹرل، جانور اور فوج کے ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ جی میں آرمی چیف سے تو بات چیت کروں گا، مذاکرات کروں گا، لیکن یہ جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہمارے دوست فواد چودھری جیسے لوگ کہتے تھے ہاں بالکل خان صاحب تو سپر ہیرو ہیں، خان صاحب یہ جو سیاستدان ہیں، یہ گندے گندے سیاستدان میلے کچیلے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں بیٹھیں گے ہم۔ پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تلخیاں کم کرنی ہوگی، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تو پھر فواد چودھری نے کہا کتنی اچھی بات کریں نواز شریف صاحب، واہ جی واہ، زبردست زبردست۔ جب اس وقت کہا جاتا تھا کہ یار میثاق معیشت کر لو، اب فواد چودھری میثاق جمہوریت کی بھی بات کر رہے ہیں، میثاق جمہوریت کو مکمکہ کہتے تھے۔ فواد چودھری دل سے آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن عمران خان کے انداز سیاست نے جو نقصان پہنچایا، چاہے فواد چودھری کو پہنچایا، چاہے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو یا ملک کو، اس کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میثاق جمہوریت بھی کریں، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو تلخیاں کم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، ورنہ جب ماضی میں پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ مفاہمت کی بات کرتے تھے، مل بیٹھنے کی بات کرتے تھے، میثاق جمہوریت 2 کی بات کرتے تھے، میثاق معیشت کی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ یار ہم آپس میں لڑیں گے، ملک نہیں چل سکے گا، تو کیا کہا جاتا تھا؟ این آر او مانگ رہے ہیں۔ اور اب کیا ہے، محمد علی درانی اگر ملاقات کرتے ہیں تو ٹھنڈی آ بھرتے کہ یار کوئی تو آیا ہمارے در پر، کسی نے تو بات کی ہم سے۔ یہ ہوتا ہے اس سیاست کا انجام، اس طریقے کا انجام، اس جارحیت کا انجام جو سیاست نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ تو اب جو ملاقات کرنے کو تیار نہیں تھے، اب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے بھی اگر ملاقات کرنا چاہیں تو ہم پی ٹی آئی والے تیار ہیں، باقی حکومت کرنے دیتی ہے کہ نہیں دیتی ملاقات، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے اسی کے ساتھ، اب کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ کوئی ہم عمران خان صاحب کا سافٹ امیج بنائیں، ہم کہیں کہ نہیں ہم عمران خان صاحب بیٹھیں گے، مان جائیں گے، مذاکرات کے لیے، مفاہمت کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں، ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے نا۔ لیکن دوسری طرف سے امریکہ میں بیٹھے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے، نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جی انتخابات تو پی ٹی آئی کے بغیر بھی منصفانہ ہو سکتے ہیں۔ ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی آپ سفارش نہیں کریں گے اپنی عدلیہ سے کہ جی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے عمران خان صاحب کی سزا کالعدم کرے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں نہیں کروں گا۔ یعنی دوسری طرف پوری تیاریاں ہیں کہ نو عمران خان، مائنس عمران خان ہوں گے انتخابات۔ اپنے مخالفین کو مائنس کرتے کرتے اب عمران خان صاحب یہاں پہنچے اور پاکستان کو اس بحران میں دھکیل کر چلے گئے۔ تو لہٰذا سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد علی درانی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بے شک کوششیں کرتے رہے، ان کو روکا جائے یا نہ روکا جائے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت، کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی، کم از کم موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پاکستان میں تو ایکسٹینشن کا بھی تو بڑا چل رہا ہے نا بھائی، مطلب کوئی ایک آدھ آرمی چیف ہے جو اپنی مدت پر گئے ہیں، ورنہ کوئی تو مارشلہ لگا کر 11 سال رہے، یا پھر 6 سال والے بھی ہیں، باجوہ صاحب اور کیانی صاحب۔ تو ان کی شہرت تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو کم از کم 2024-25 تک تو یہ ہیں، ہاں 22 کو آئے نا، 25 تک تو یہ ہیں، تو 25 تک تو عمران خان صاحب کے لیے راستے نہیں کھل سکتے، اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعے کے بعد تو بالکل امکان کم ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یار اب دیکھیں نا، عمران خان صاحب جیل میں، شاہ محمود قریشی جیل میں، چودھری صاحب جیل میں، چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں، پیچھے کوئی نہیں ہے جو بات چیت کرے، کوئی مذاکرات کرے۔ صدر صاحب ہیں تو صدر صاحب بھی اس طرح عمران خان صاحب کے اب نہیں رہے، تو اب کوششیں کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالے، نہیں نکل رہے، راستے بند ہیں، اور انتخابات تک عمران خان صاحب کے لیے راستے بند ہوں گے۔ اور پھر انتخابات کے بعد اگر نون لیگ آتی ہے تو پھر جو ابھی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایک اور معاملہ جو چل رہا ہے، ہماری ظاہر اس کو ریاست کی کمزوری سمجھا جائے، سسٹم کی ناکامی سمجھا جائے، وہ جو شوگر کے مریضوں کو انجیکشن
جن کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، انجیکشن لگانے والا معاملہ، تو پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ انجیکشن تو جعلی ہے، وہ پاکستان میں بنتی نہیں ہے، وہ آئی کیسے؟ مجھے یوں لگ رہا ہے، اب چودھری منظور صاحب جو ہیں، جن کے بھائی متاثر ہوئے، دوست متاثر ہوئے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا آج اور کسی ٹی وی کے ساتھ بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ 300 سے زیادہ لوگ متاثر ہیں۔ پہلے معاملہ قصور اور لاہور تک تھا، اب رحیم یار خان تک، کوئی پنجاب کا ایسا شہر نہیں ہے جہاں وہ انجیکشن استعمال نہ ہوا ہو، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ کسی مافیا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہہ کے کہ جس انجیکشن کی اجازت نہیں تھی، یہ کسی نے لوکل یہاں بیٹھ کر بنائی ہے خود، اور پھر اس نے مارکیٹ کی ہے۔ جی لوکل بنائی، مارکیٹ کی، تو اس وقت تک یہ سسٹم کدھر تھا؟ تو یوں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بڑے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ تو بڑی مال کھلاتی ہیں بڑا اداروں کو، ہر کسی کو، یوں لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ پھر فارماسیوٹیکل کوئی کمپنی ہے، حکومت میں شامل کوئی شخصیات ہیں، یا بیوروکریسی ہے، لوگوں کی آنکھوں سے کھیلنے والے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کو بچانے کی کسی قسم کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ میرا مطالبہ ہے چیف جسٹس صاحب سے، یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جن پر وہ از خود نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں۔ 3 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان سے ووٹ لے لیں کہ یار یہ والے معاملات جو ہیں، جو جعلی ادویات بنتی ہیں، یا وہ ادویات جو یہاں لا کر غیر معیاری بیچی جاتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، از خود نوٹس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔